بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لاکھوں زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا. بعد صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام پر، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار، تاجدار مدنی، ساقی کوثر، شافع معشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے مسنون خطبے کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی ایک مکمل آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ کا سیدھا سادہ ترجمہ رکھ کر کے انشاءاللہ اپنی گفتگو ہم آگے بڑھائیں گے. اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں، اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہم سب کی حاضری کو اللہ شرف قبولیت سے نوازے. جمعہ کا جو موقع ہے، جمعہ کی جو عبادت اور بندگی ہے، اللہ ہم سب کو حقیقی جمعہ کا اللہ ثواب نصیب فرمائے. آمین رب العالمین. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں سیدھے سادے انداز میں فرمایا ہے کہ اے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کا یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ آپ ہی نہیں بلکہ آپ کی ساری امت کے سارے افراد صرف اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کی توحید کو اختیار کریں گے. اس کے معان بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے. ایک سب سے بڑی بات جو میں پیش کر کے انشاءاللہ اس آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ باتیں رکھوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں کیا وجہ ہے، آپ بھی ذرا غور کریں، کیا ربط ہے، کیا ریلیشن ہے، کیا ضبط ہے.
کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی بندگی اور اپنی عبادت کو کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں فوری بعد اللہ نے کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ کیوں؟ ایک طرف اللہ کی توحید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اس کے فوری بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کیوں جانتے ہیں؟ ذرا اس پر غور کیجئے، اس اللہ کے کلام کی آیت پر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کیا سبب ہو سکتا ہے؟ اللہ کی عبادت اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک دونوں میں کیا ریلیشن ہے، کیا ربط ہے، کیا ضبط ہے؟ جانتے ہیں علماء نے اس آیت کریمہ کی تفسیر پڑھی۔ اللہ کبھی موقع دے میرے لیے، آپ سب کے لیے، سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کریمہ کو اللہ کبھی ترجمے سے پڑھنے کی، جتنے بھائی ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، بچے، اللہ سب کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ جانتے ہیں کیا ربط ہے، کیا ریلیشن ہے؟ علماء نے لکھا سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا جو حقیقی خالق اور مالک ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ، جیسے ہم اور آپ سے کوئی پوچھتا ہے آپ کو کس نے پیدا کیا، ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ حقیقی ہمارا خالق، حقیقی ہمارا مالک اللہ ہے۔ لیکن جانتے ہیں دنیا میں آنے کا جو وجود اور ذریعہ ہے وہ اللہ نے ماں باپ کو بنایا ہے۔ میں کسی پہاڑ پر نہیں اترا ہوں، آپ کسی پہاڑ پر نہیں اترے ہیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو کسی پہاڑ پہ لا کر کے اتار دیا، میرا آپ کا نام رکھ دیا اور ہم دنیا میں بڑے ہو گئے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں وجود لانے کا جو ذریعہ بنایا ہے نا، یہ ماں اور باپ ہیں، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جہاں میری بندگی کرو، وہی اللہ نے کہا والدین کے ساتھ تمہارے حسن سلوک کا، تمہارے حسن برتاؤ کا سب سے زیادہ اگر کوئی مستحق ہے تمہارے والدین ہیں، سبحان اللہ۔ پہلی بات، ایک ایک بات کان کھول کر کے سننا، یہ صرف سننے کی باتیں نہیں ہیں، یہ آج کی نئی نسلوں کے لیے عمل کرنے کی باتیں ہیں۔ دعا کریں اللہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ موضوع طویل ہو سکتا ہے، آئندہ جمعہ مکمل ہو یا نہ ہو اس کی بھی کوئی ضمانت نہیں ہے، لیکن بات میں نے شروع کی ہے تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ضرور رکھیں گے۔ دوسری بات جانتے یہ ہیں، اس کا ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے اچھی باتوں کا، بھلی باتوں کا، خیر کے باتوں کا، سبحان اللہ، معروف باتوں کا، وہیں انسان کے جو والدین ہوتے ہیں نا، سبحان اللہ، یہ بھی اپنے بچوں کو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ بتائیے دنیا میں کوئی ماں باپ ایسے ہیں؟ بولیے کیا بات ہے؟ وہ چالو کیجیے، اندر کا بٹن ہے، شیخ بیٹھیے۔ اسی طریقے سے سبحان اللہ دوسرا جو ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے نا کہ بھلے اور خیر کے کاموں کا، ایسے ماں باپ بھی اپنے بچوں کو بھلائی کے کاموں کا حکم دیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ماں باپ آج تک ایسا نہیں آیا ہے جس نے اپنے بچوں کو غلط کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہو، الا ماشاءاللہ کچھ بگڑے ہوئے والدین ہو سکتے ہیں جو اپنے بچوں کی غلط انداز سے تربیت کرتے ہیں۔ اور تیسری بات جانتے ہیں ان آیات میں ربط کیا ہے؟ تیسرا سب سے بڑا جو ایک سبب آپ کہہ لیں، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر انعامات کرتا ہے، احسانات کرتا ہے، اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، ایسے ماں باپ ہوتے ہیں نا، اپنی اولاد کے لیے اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ بہا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جانتے ہیں والدین اپنی اولاد سے صلہ نہیں مانگتے، بدلہ نہیں مانگتے ہیں، جزا نہیں مانگتے، ان کا کام ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنا، اسی پر اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیتے ہیں۔ اور علماء نے ایک ربط یہ بھی لکھا ہے، ایک ریلیشن یہ بھی لکھا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعامات، اپنے احسانات کرنے میں کبھی اکتاتا نہیں ہے نا، ایسے ماں باپ اپنے بچوں کو پالنے میں کبھی اکتاتے نہیں ہیں، سبحان اللہ۔ یہ آپ دیکھیں گے کبھی بھی ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں بوریت یا
یا بیزاریت محسوس نہیں کرتے ہیں، اپنا کام کیے جاتے ہیں اور کبھی بچوں سے صلہ نہیں مانگتے ہیں۔ الغرض کہنا یہ ہے، پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اس لیے اللہ نے یہ کہا جہاں اللہ کی توحید اختیار کرو وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرو۔ دوسری بات جانتے ہیں، میں آج کے خطبہ جمعہ میں اسی پر ہماری گفتگو ہوگی، میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ والدین کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے، کیا درجہ ہے، اس پر کبھی اور بات کریں گے انشاءاللہ۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، اس پر بولنے کی ہے، اگر والدین کی نافرمانی کریں گے، والدین کا دل توڑیں گے، والدین کو ناراض کریں گے، والدین کا اگر کہیں انہیں جسمانی ایذائیں اور تکلیف پہنچائیں گے، دنیا میں کیا سزائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بتائے ہیں، کیا سزائیں ہیں، کیا عذابات ہیں، کیا وبال ہے، بچوں کے اوپر کس طریقے سے اللہ کا عذاب آئے گا اگر والدین کی نافرمانی کریں گے۔ آج میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا، اس لیے چلیے اسی آیت کریمہ کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ نے آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ نے آگے کہا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو، اگر تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھے ہو جائیں، جوانی کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا، جوانی میں ہر آدمی توانا ہوتا ہے، بچوں کا محتاج نہیں ہوتا ہے، لیکن یہی ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، دونوں میں سے دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، کمزور ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، طاقت نہیں رہتی ہے، لاٹھی کا سہارا لینا پڑتا ہے، کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اپنی اولاد کے محتاج بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ماں باپ کے بڑھاپے کا تذکرہ کیا ہے۔ یاد رکھیے کہاں جسمانی کمزوریاں آ جاتی ہیں، صحت کام نہیں کرتا ہے، طاقت و قوت نہیں رہتی ہے، بازوؤں میں طاقت نہیں رہتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ماں باپ کی کیا کرنا، شروع سے لے کر کے مرتے دم تک خدمت کرتے رہنا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے اللہ نے کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اللہ نے کہا ماں باپ کو کبھی اف نہیں کہنا۔ اوہ بولتے نا اف، کب سے خدمت کر رہا ہوں، کتنی میں نے ماں باپ کی خدمت کر ڈالی ہے، کبھی اس کو بیان نہیں کرنا، ماں باپ کو کبھی اف نہیں کہنا، ولا تنہرہما، کبھی ڈانٹنا نہیں، کبھی ڈپٹنا نہیں، کبھی سرجنش نہیں کرنا، کبھی ماں باپ کو پکڑنا نہیں، بات بات پہ ماں باپ کو تانے نہیں دینا۔ اللہ کی قسم ہے منبر رسول سے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، ان دو الفاظ کو زندگی میں کبھی بھی بھولنا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں والدین کے حوالے سے جتنی باتیں ہیں، ان دو باتوں کو نوٹ کر لو، بولیے، دل میں بولیے، اف ایک لفظ ہے، اور دوسرا اللہ نے کہا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کبھی بھی ماں باپ کو ڈانٹنا نہیں، سرجنش نہیں کرنا، اونچی آواز میں ماں باپ سے بات نہیں کرنا، اللہ تمہیں نیچا کر دے گا۔ ماں باپ کے سامنے اونچا بننے کی کوشش کرو گے، اللہ تمہیں زندگی بھر کے لیے نیچا کر دے گا۔ ماں باپ کو رلاؤ گے، یاد رکھو اللہ تمہیں خون کے آنسو رلائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور سنیے نا، ابھی تو بات میں اپنی آگے بڑھا رہا ہوں، اللہ اور ایک بات یہاں میں کہنا چاہوں گا، یہ دو لفظ آپ نے نوٹ کر لیے، اف ایک لفظ ہے، اور دوسرا ولا تنہرہما، ماں باپ کو کبھی ڈانٹنا نہیں۔ جانتے ہیں آج ہمارے اندر، مجھے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے سب کو اللہ معاف فرمائے، یورپ کا ماحول بڑی تیزی سے آج ہمارے ملک میں آ گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں اسلام سے دور 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 ہوتے جا رہے ہیں، اور یورپین ماحول سے، مغربی کلچر سے ہم بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے یہ بھولے بھالے نوجوان ہیں، یہ بزرگ ہیں، مائیں بہنیں ہیں، اللہ اسلامی تہذیب پر مر مٹنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ بات چونکہ میں طویل کرنا نہیں چاہتا ہوں، الفاظ کی وادیوں میں آپ کو گھمانا نہیں چاہتا ہوں، صاف سیدھے انداز میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جانتے ہیں یورپ کا ماحول بڑی تیزی سے آج میرے
اپنے ملک میں آ چکا ہے. اور جانتے ہیں یورپ کا ماحول کیا ہے ماں باپ کے حوالے سے؟ سنیے نا، خون کے آنسو روئیں گے جو یورپ میں رہنے والے جو ماں باپ ہیں، خون کے آنسو رو رہے. جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو انہیں ردی کے ٹوکری میں، جیسے میرا یہ کپڑا ہے نا، آپ کے جسم پر کپڑا ہے نا، گھر میں استعمال ہونے والا برتن ہے نا، یہ جب پرانا ہو جاتا ہے نا اسے اسکراب میں ڈال دیتے ہو، بھنگار میں ڈال دیتے ہو. ایسے ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا انہیں اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا جاتا ہے. کیا کہاں پر؟ اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا جاتا ہے، جس کو آرام گھر کا نام دیا گیا ہے. ہمارے ملک میں بھی کئی ایسے آرام گھر بنائے جا رہے ہیں جو حقیقت میں اولڈ ایج ہوم ہے. یورپین وہ کلچر ہے، وہ مغربی تہذیب ہے، آج ہمارے ملک میں بڑی تیزی سے آ چکی ہے. اللہ سے دعا فرمائے اللہ نئی نسلوں کو اللہ سمجھ نصیب فرمائے. جانتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ سال میں ایک بار فادر ڈے مناتے ہیں، مدر ڈے مناتے ہیں. سال میں ایک بار پھول کا گلاب کا تحفہ لیں گے، مٹھائیاں لیں گے، نئے نئے کپڑے لیں گے، گلدستہ لیں گے اور لے جا کر کے ماں باپ کی خدمت میں پیش کر کے یہ سمجھتے ہیں ہم نے والدین کا حق ادا کر دیا ہے. یاد رکھو ہم ماں باپ وہ ہستی ہے. سنیے نا ذرا، ماں باپ وہ ہستی ہے نا، اگر ان کی خدمت کر کے اگر ہم مر بھی جائیں رب ذوالجلال کی قسم ہے ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. یہ کیا 20 جون کو تم نے فادر ڈے منا لیا اور مدر ڈے منا لیا، سال میں ایک بار تم نے جا کر کے تحفہ دے دیا اور یہ سمجھا تم نے کہ تم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا. یہ اسلامی کلچر نہیں ہے، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. یاد رکھو یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. سنیے بات میں تیزی سے لے جاؤں گا، دیکھ رہے وقت کتنا تیزی سے بھاگ گیا. اللہ نے کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا. بولیے نا دل میں ذرا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ نے کہا یہی ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جائے نا اپنے بازوؤں کو بچھا دینا، اپنے ہاتھ کو پر بنا لینا، ایسے پر بنا لینا اور ماں باپ کے لیے بچھا دینا. سبحان اللہ. اور آگے اللہ نے کہا یہ دعا کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ جیسے میرے ماں باپ نے مجھے انگلیاں پکڑنا سکھائی ہے، میرے منہ میں دانا ڈالا ہے، چمچ سے ہماری مائیں، اللہ دعا کرے ان ماں کی خدمت کو اللہ قبول فرمائے. دودھ پیتے بچوں کو چمچ سے منہ میں دانا ڈالتی ہے. اور اے نئی نسل کے نوجوانوں تمہارے بوڑھے ماں باپ ہیں، کبھی تم نے بھی چمچ سے اپنے بوڑھے والدین کو دودھ ڈالا ہے؟ یہ دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے پروردگارا ان ماں باپ نے انگلیاں پکڑ کر مجھے چلنا سکھایا. آج تو واکر آ گیا ہے، نئے نئے سسٹم آ گئے ہیں، ماں باپ خرید کر لا کر کے بچوں کو رینگنا سکھاتے ہیں، چلنا سکھاتے ہیں، انہیں قابل بناتے ہیں. یہ دعا کرو اے اللہ تیری توفیق کے بعد آج جو کچھ بھی میں ہوں اللہ یہ میرے ماں کا ہے، یہ میرے باپ کا ہے، میرے والدین کا دیا ہوا ہے. بولیے نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ جیسے میرے ماں باپ نے بچپن میں میری پرورش کی نا اللہ بڑھاپے میں رحم فرما، بڑھاپے میں کرم فرما، بڑھاپے میں معاف فرما، بڑھاپے میں عزت نصیب فرما. یہ دعا کرے میرے بھائیوں اور مجھے معاف فرمائے. آج میرے اپنے ملک کا بلکہ عالم اسلام کا پوری دنیا کا یہ ماحول ہے کہ آج ماں باپ اپنے بچوں سے پریشان ہیں. اور یہ بچے نہیں جو 7 سال کے ہیں، یہ بچیاں نہیں جو 6 سال کی ہیں، بڑے بڑے بچوں سے ماں باپ پریشان ہیں. بچے جوان ہیں، طاقتور ہیں، کمانے دھمانے کے لائق ہیں، روزی روٹی کے مالک ہیں، روزگار پر ہیں. ماں باپ ایسے بچوں سے پریشان ہیں. ماں باپ روتے ہیں، اللہ کی قسم ہے مائیں تنہائی میں روتی ہیں، باپ روتے ہیں تنہائی میں. یاد رکھو سنیے ذرا کیا نافرمانی کا کیا وبال ہے، نافرمانی کی کیا سزائیں ہیں دنیا اور آخرت میں. میں زیادہ بڑی باتیں تو نہیں کروں گا لیکن ضرور بھی ضرور انشاءاللہ 2-3 حدیث سنا کر کے خطبہ جمعہ سمیٹوں گا. آئیے پہلی حدیث سنتے ہیں. پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا، کہیے نا صلی اللہ
इतना तो बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाहों की खबर ना करूं? सहाबे किराम ने कहा या रसूल अल्लाह बताइए ना। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, इस धरती पर, इस कुर्रे अर्ज़, इस जमीन पर सबसे बड़ा जो गुनाह है वो क्या है? अल इशराक बिल्लाह, वालिदैन के साथ जो है अल इशराक बिल्लाह क्या है? अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद में किसी को शरीक ठहराना, ये पहला गुनाह है। दूसरा आपने फरमाया वो उकूकुल वालिदैन, क्या कहा? वालिदैन की नाफरमानी करना, वो वालिदैन को सताना, वालिदैन को डांटना, वालिदैन को झड़कना, वालिदैन को कोसना, वालिदैन को बुरा भला कहना। अरे 1000 रुपया 100 रुपया ला करके माँ बाप को दे दिया तो कोस रहा है माँ बाप को, डांट रहा है माँ बाप को। वो उकूकुल वालिदैन, आक बोलते ना, आक करना, ये नाफरमानी करना, उसके मुकाबले में आता इताअत है, उसके मुकाबले में पैरवी है। कहा वो उकूकुल वालिदैन, माँ बाप को ताना देना, माँ बाप की इज्जत ना करना, माँ बाप का अदब ना करना, माँ बाप को बेघर कर देना। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया ना, ये दूसरा सबसे बड़ा गुनाह है। और एक और हदीस सुनिए ना, बात में जल्दी में ले जा रहा हूं। आपने क्या फरमाया? दुनिया में 2 गुनाह ऐसे हैं, 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह दुनिया में भी देता है, आखिरत में तो फिक्स है, आखिरत में तो लाजिम है, आखिरत में तो अजाब है ही है। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजाएं अल्लाह दुनिया में भी देता है, और ये सजा आज भी मिल सकती है, कल भी मिल सकती है, 2 महीने के बाद भी मिल सकती है, 6 महीने के बाद भी मिल सकती है। हादसा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, जानलेवा बीमारी में आ सकते हैं, दुकान को आग लग सकती है, कारोबार को नुकसान हो सकता है, माशियत को खसारा हो सकता है। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में ही देता है, आखिरत में तो लाजिम है, आखिरत में तो पकड़ ही है। आखिरत हम बोलते हैं ना, आखिरत देख लिया जाएगा, हम पहले दुनिया देखेंगे। ऐसे लोगों के लिए प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस आपने फरमाया 2 गुनाह कुल्लु ज़ुनूबिन युअख्खिरुल्लाहु तबारक व तआला मिनहा मा यशा इला यौमिल क़ियामा इल्ला अल बग़ी व उकूकुल वालिदैन। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 गुनाह है जिनकी सजा अल्लाह दुनिया में देता है। एक क्या है मालूम है? जुल्म है, जुल्म। जालिमों को हमने एड़ियां रगड़ते हुए देखा है, जालिमों को बिस्तर पर मरते हुए हमने देखा है। एक जालिम है, अल्लाह का कहर दुनिया में नाजिल होता है और आखिरत में तो ही है। और दूसरा है उकूकुल वालिदैन, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को ईज़ा पहुंचाने वाला, माँ बाप को तकलीफ में रखने वाला। ये ऐसा गुनाह है ना कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी सजा दुनिया में देता। इसलिए बेटी हो या बेटा, बेटी हो या बेटा, अल्लाह ने अगर वालिदैन की नेमत से नवाजा है ना, इनकी कदर करो, सुभान अल्लाह, इनका एहतराम करो, इनकी खिदमत करो, इनकी खिदमत करो। जो पहन रहे हो माँ बाप को पहनाओ, जो खा रहे हो माँ बाप को खिलाओ, जहां रह रहे हो माँ बाप अगर रहने के लिए तैयार है वहां पर रखने की कोशिश करो। मेरे भाइयों, आज ये माहौल है, हमें ये सुनने में आता है आजकल की आने वाली बीवियां या बहुएं ये कह करके छुटकारा पा लेती हैं, हम तो अपने शौहर के लिए आए हैं, सास के लिए, ससुर के लिए हम नहीं आए हैं। इन नादान को ये पता नहीं है कल तुम भी जब सास बनोगी तो तुम्हारी बहुएं यही कहेंगी हम भी शौहर के लिए आए हैं, सास ससुर के लिए थोड़ी है मेरे भाइयों। इसलिए ये हीलाबाजी है, इससे बचने की कोशिश करें मेरे भाइयों। और एक बात याद रखें, जो मैं कह करके इंशाअल्लाह बात पूरी तरीके से समेट रहा हूं, मैंने कहा ये बहुत बड़ा मौजू है। इंशाअल्लाह सिर्फ मेरी गुफ्तगू नाफरमानी पर हो रही है, वालिदैन की अजमत पर नहीं, वालिदैन के मकाम और मर्तबे पर नहीं, वो किसी और जुमा करेंगे इंशाअल्लाह। आइए और एक हदीस सुन लेते हैं, क्या फरमाते हैं प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह
ثلاثۃ دعوۃ مستجابات لا شک فیہن، آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں اللہ جن کی دعائیں قبول فرماتا ہے، دعا ہو یا بد دعا اللہ رد نہیں فرماتے ہیں۔ لا شک فیہن، میرے آپ کے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کلیئر ہے، کلیئر واضح پیغام ہے، صاف پیغام ہے۔ 3 قسم کے لوگ ہیں اللہ جن کی دعا کبھی رد نہیں فرماتے ہیں۔ میں 3 قسم کے سارے لوگوں کا تذکرہ نہیں کروں گا، ایک چیز ہے دعوت الوالد علی ولدہ، ایک روایت میں ہے علی ولدہ۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ نے فرمایا والد کی دعا، جب والد کی دعا کا یہ حال ہے تو ماں کی دعا کا کیا حال ہوگا، سبحان اللہ۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں اللہ جن، اور میری اور آپ کی کمی دیکھو، کوتاہی دیکھو، ہم مرشدوں سے، عالموں سے، پیروں سے، فقیروں سے، دڑمنڈوں سے دعا کی گزارش کرتے ہیں دعا کر دو ہمارے لیے، کاروبار اچھا ہو جائے، بزنس اچھا ہو جائے، تجارت اچھی ہو جائے، نیک رشتہ مل جائے، لڑکا اچھا ملے، لڑکی اچھی ملے، ہم ان لوگوں سے دعا کی گزارش کریں گے۔ ہمارے گھر میں دعاؤں کی فیکٹری ہے، دعاؤں کا کارخانہ ہے، ماں اور باپ ان سے کبھی دعا کی گزارش ہم نہیں کرتے ہیں۔ یہ میرے لیے آپ کے لیے بہت بڑی افسوس کی بات ہے، جبکہ جانتے ہیں پیارے نبی محمد الرسول اللہ نے کیا فرمایا، کہیے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں فرماتے۔ ایک میں دعوت الوالد علی ولدہ، والد کی دعا۔ اور ایک بات نوٹ کر لیجئے، آپ کی ترقی سے دنیا جلے گی، آپ کی ترقی سے دنیا حسد کریں گے۔ ماں باپ واحد وہ انمول نعمت ہے، آپ جتنی ترقی کریں گے باپ کیا کہے گا، یہ میرے بیٹے کا ہے، یہ دکان میرے بیٹے کا ہے، یہ گھر میرے بیٹے کا ہے، یہ گاڑی میرے بیٹے کا ہے، یہ بنگلہ میرے بیٹے کا ہے۔ دنیا میں ماں باپ واحد ہستی ہے، آپ جتنی ترقی کریں گے خوش ہوں گے، اور سارے لوگ آپ کی ترقی سے جلتے ہیں۔ اس لیے شاعر نے بڑا اچھا کہا، شاعر کہتا ہے ابھی زندہ ہے ماں میری، کیا بولتا ہے شاعر، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ماں کی دعا لیجئے، باپ کی دعا لیجئے، سبحان اللہ۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ فرماتے ہیں ماں باپ کی دعائیں اللہ کبھی رد نہیں فرماتا ہے۔ اور جانتے ایک بات بتاؤں گا میں، جریج نام آپ نے سنا ہوگا، مسلم شریف کی روایت ہے۔ جریج بہت بڑے عابد تھے، عبادت گزار تھے، ان کا ایک کٹیا تھا، اسی کٹیے میں بندگی کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، کٹیے میں رہتے تھے۔ جانتے ہیں ایک بار کیا ہوا، ان کی ماں، صرف ایک بات سنیے، ماں کی بد دعا کا اثر دیکھو، دنیا میں بھی دیکھو، آخرت میں تو ہے ہی ہے، جیسے کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نماز پڑھ رہے تھے، ماں آئی، ماں نے آواز دی جریج جریج، یہ نماز میں تھے، انہوں نے کہا یا ربی ان امی و صلاتی، پروردگارا ایک طرف نماز ہے ایک طرف میری ماں ہے، کیا کروں، نماز پڑھتے رہے، ماں چلی گئی، دوسرا دن بھی ہوا، ماں آئی، کہا جریج جریج، یہ نماز پڑھتے رہے، پھر وہی بولے یا ربی ان امی و صلاتی، پروردگارا میری ماں ہے اور میری نماز ہے، کیا کرو، نماز پڑھتے رہے۔ تیسرے دن ہوا، ماں آئی، کہا جریج، یہ پھر حالت نماز میں تھے، ماں کے زبان سے بد دعا نکل گئی۔ اثر دیکھو، اتنے بڑے عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، ماں نے کیا بد دعا کر ڈالی، کہا یا ربی لا تمتہ حتی یرا وجوہ المؤمسات، اے پروردگارا جریج کو موت نہیں آنا جب تک کسی زانیہ کی یہ شکل نہ دیکھ لے، بدکار عورت کی شکل نہ دیکھ لے۔ ماں نے بد دعا کر ڈالی، نتیجہ کیا ہوا جانتے ہیں، اسی گاؤں میں ایک زانیہ رہتی تھی، اس نے کسی سے زنا کیا، حمل ٹھہر گیا، بچہ بھی ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کس کا بچہ ہے، اس نے کہا جریج کا ہے۔ لوگوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، نہ تحقیق کیے نہ جستجو کیے، سیدھا آئے جریج کے کٹھے
اٹھیے کو عبادت گاہ کو گرا ڈالا، مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا ٹھہرو ذرا ٹھہرو، سمجھ گئے میری غلطی کہاں تھی۔ اسلام نے حکم دیا ہے اگر آپ کی نفلی نماز ہے، ماں کی آواز ہے، نفلی نماز چھوڑیے، ماں کی آواز پر لبیک کہیے۔ یہ درجہ تم نے کبھی سمجھا ہے؟ یورپ کے ماحول کو اور کلچر کو لائک کرنے والوں، پسند کرنے والوں، تمہیں کیا پتا ہے ماں کا کیا مقام اور درجہ ہے۔ لقمان حکیم نام سنا ہے آپ نے؟ آئے کہاں سے کہاں بات نہیں لے جاؤں گا، ختم کر رہا ہوں، وقت بالکل ہو گیا ہے۔ لقمان حکیم نے ایک بار اپنے بچے سے کہا جاؤ جنت کی مٹی لے آؤ۔ بیٹا گیا، ماں کے قدموں تلے مٹی لے آیا۔ پوچھے یہ کیا ہے؟ کہا اسلام نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، مٹی لے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، بہت بڑا درجہ ہے۔ ان کی نافرمانی نہ کرو، ان کی ناقدری نہ کرو، دنیا میں بھی سزائیں ہیں اور آخرت میں بھی سزائیں ہیں۔ اللہ سے مل کر کے دعا فرمائے۔ بات میں نے روک دی ہے، انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ کی توفیق سے آئندہ جمعہ والدین کی عظمت پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے مل کر کے دعا فرمائے۔ اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ